بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، امت مسلمہ کو کے زوال کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ امت کا انتشار ہے، فرقہ فرقہ اور گروہ در گروہ تقسیم ہو جانا ہے، اتحاد اور یگانگت کا ختم ہو جانا ہے۔ فرقہ فرقہ اور گروہ در گروہ تقسیم ہو جانا امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑی وجہ ہے، اور اتحاد امت مسلمہ کے درمیان کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں صرف اور صرف انا پرستی ہے اسلام کے قائدین کی، اسلام کو لیڈ کرنے والے لوگوں کی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک مسلک کا بندہ کہتا ہے وہ اگر میرے مسلک کے خلاف ہے بندہ، تو اس کی بات خواہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی بھی قرآن و حدیث سے مطابقت کیوں نہ رکھتی ہو، میں نے اس کو نہیں ماننا۔ کل میں نے ایک عالم دین کا، جو کہ ایک مکتبہ فکر کے نزدیک شیخ الاسلام کہلواتے ہیں، ان کا ایک میں نے کلپ سنا، تو وہ فرما رہے تھے کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مناتے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ منانے کی وجہ جو وہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ چونکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا، اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج پوری دنیا کے اندر کم و بیش مسلمانوں کے تمام ممالک کے اندر کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی انداز سے ضرور منایا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا حصہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ربیع الاول شریف کے 12 تاریخ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید مناتے ہیں۔ اس کا کہ بے شمار پہلو منانے والے پہلو ہیں کہ ہمیں کیوں منانا چاہیے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منانا چاہیے۔ اور وہ جو فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منائی، تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا علم تو نہیں ہے، نہ ہی مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سبجیکٹ پہ بات کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن کچھ چند سادہ سوالات تو بندے کے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال آتا ہے کہ آج جو صحابہ کرام کا دور تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس تھا، اس زمانے میں صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں منایا جاتا تھا، بلکہ کچھ بھی نہیں منایا جاتا تھا، بلکہ یہ سیلیبریٹ کرنے کا اور منانے کا رواج ہی امت مسلمہ کے اندر کوئی چیز اس وقت نہیں تھا، کیونکہ اس کی میرے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اسلام کے فروغ اور اسلام کے احیاء کے لیے اتنے زیادہ مصروف تھے، ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ، علم حاصل کرنا، اس کو پھیلانا اور پوری دنیا تک لے کر جانا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے سب سے بڑا ٹارگٹ تھا۔ تو اس ٹارگٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو وہ تمام دنیا میں جا رہے تھے، جو اس وقت اسلام کی سب سے بڑی ضرورت تھی، اس پر وہ محنت کر رہے تھے، اور اس پر وہ مال و جان سارا کچھ لٹا رہے تھے۔ مگر ان چیزوں کی اس وقت چونکہ ان کی مصروفیت بہت زیادہ تھی، وہ فارغ نہیں ہوتے تھے، تو ان چیزوں کی اس وقت ان کو ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔
جس وجہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کوئی بھی تقریب وہ نہیں مناتے تھے، اور اپنے کام میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے اور پھر احکامات جو ملتے ان کو لے کر پوری دنیا میں وہ پھیل جاتے تھے۔ تو اگر ہم فرض کر لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس عمل کو لیں تو صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کام آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی زندگیوں میں نہیں کیے، مگر ہم وہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ مسجدیں بنانے سے لے کر، وضو اور طہارت خانے بنانے سے لے کر، بخاری شریف کے درس کرنے سے لے کر، قرآن مجید ختم کرنے پر تقریبات کرنے سے لے کر، سیرت النبی کانفرنسز کرنے سے لے کر، بے شمار کام ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں نہیں تھے، مگر آج ہم وہ تمام مکاتب فکر کر رہے ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام نے فرض کر لیں اس انداز کے ساتھ نہیں منایا جس طرح ہم منا رہے ہیں، تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ منانے کے نقصانات زیادہ ہیں اور منانے کے فوائد بے شمار ہیں، جن کا ڈائریکٹ فائدہ امت مسلمہ کو ہوتا ہے۔ مثلا 12 ربیع الاول کا دن آئے اور کوئی پوری دنیا مسلم ورلڈ کے اندر، مسلمان دنیا کے اندر کوئی بندہ میلاد نہ منا رہا ہو تو یہ دن ایسے گزر جائے گا جیسے اس دن کے ساتھ مسلمانوں کا یا انسانیت کا کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے ذہنوں کے اندر یہ دن، یہ مبارک ساعتیں بالکل محو ہو چکی ہوں گی، ختم ہو چکی ہوں گی۔ تو ایک تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اپنی آنے والی نسلوں کو کنورٹ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوم دھام کے ساتھ منایا جائے، تاکہ یہ دن جو ہے، یہ دن اٹ سیلف آنے والی نسلوں تک پہنچے۔ پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم گلیاں سجاتے ہیں، محلے سجاتے ہیں، شہروں کو سجاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، ماحول اچھا کرتے ہیں، ہر طرف نعت خوانی ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو ایک دھوم مچتی ہے پوری دنیا کے اندر، اس سے ہم ان غیر مسلم لوگوں کو جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، ہم یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ بے شک تم نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، سارا کچھ کر لیا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے نکال لی جائے۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ مسلمانوں غیر مسلم جو ہیں وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ فاقہ کش موت سے جو ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے جسم سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کافر نے یہ بڑی اچھی طرح سمجھ لیا ہے، عالم کفر کے تمام سکالرز اور ریسرچرز اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جب تک محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، اس وقت تک مسلمانوں کے ایمان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش، یہ جو بھوکا پیاسا رہنے والا مسلمان ہے، موت سے نہیں ڈرتا، ہر چیز سے ٹکرا جاتا ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جب ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو یہ ہر چیز سے ٹکرا جاتے ہیں، خواہ ان کو کچھ ملے یا نہ ملے، یہ بھوکے مر رہے ہوں، یہ پیاسے ہوں، یہ تنگ دست ہوں، یہ فقیر ہوں، یہ منگتے ہوں، یہ بیکاری بھی ہو جائیں، سارا کچھ ہو جائے، مگر ان کے دلوں کے اندر سے جب تک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کے اندر ہے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں اور ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو اہل کفر کو ہم آج کے دن یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو، بلکہ اس سارے مہینے کو سیلیبریٹ کر کے ہم پوری دنیا کو یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں تم نے پورا سال ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تم نے خاکے چھاپے، تم نے گستاخیاں کی، تم سے جو کچھ ہو سکا تم نے کیا،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں کے اندر سے نکالنے کے لیے، لیکن جو ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق ظاہر کرنے کا مہینہ آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو شو کرنے کا مہینہ آتا ہے، تو سارے مسلمان ہر چیز کو بھول کر صرف اور صرف اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا تو وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، ایک دھوم مچ جاتی ہے، اور ہر طرف ہر دل کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ موجزن ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے سارا سال دین کی کوئی بات نہیں سنی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنی ہوتی، ہر جگہ پر محافل ہوتی ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، ذکر ہوتے ہیں، ذکر اذکار ہوتا ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی زندگی گزارنے کا ذکر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ انٹریکشن کیسا تھا اس کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کیسے نازل ہوتا تھا اس کا ذکر ہوتا ہے، حضور کا قرآن مجید کے اندر کس طرح شان و شوکت کو بیان کیا گیا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر طرف ذکر مصطفیٰ کی ایک دھوم مچ جاتی ہے، اور بالکل عملاً وہ منظر نظر آتا ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، اصل میں یہ جو میلاد مناتے ہیں، دھومیں مچاتے ہیں، ہر طرف چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، اور ہر طرف محلے سجاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف دھوم مچ جاتی ہے، یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ پاک تو خود فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو یہ کام تو اللہ کروا رہا ہے، مسلمانوں سے، اہل ایمان سے اللہ کروا رہا ہے کہ ہر طرف میرے محبوب کے دین کی، میرے محبوب کے ذکر کی، میرے محبوب کی محبت کے نعرے لگیں، میرے محبوب کا ذکر تذکرہ عام ہو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر زبان پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہو۔ تو یہ کام تو اللہ رب العزت کروا رہا ہے، اور پھر اس کے کرنے سے آپ دیکھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے اندر عیسائیوں کے بچے 12 ربیع الاول کو چھتوں کے اوپر کھڑے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے چھت پہ کھیل رہے تھے، اور وہ پڑھ کیا رہے تھے، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ یہ جو نعت ہے وہ عیسائیوں کے بچے مل کر پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے کیا میسج ملتا ہے، کیا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ یہ جو ہم دھومیں مچاتے ہیں، یہ دھومیں مچانے سے دوسرے لوگوں کو، غیر مسلموں کو ہمارا میسج کنورٹ ہو رہا ہے، ہمارا دین کنورٹ ہو رہا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر انجیکٹ ہو رہی ہے، راسخ ہو رہی ہے، ان تک پہنچ رہی ہے۔ وہ کان جو حضور کی محبت کو سن نہیں سکتے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں وہ کان بھی حضور کی محبت کو سنتے ہیں، حضور کی نعت کو سنتے ہیں، اور وہ نعت گنگناتے ہیں۔ اور بہت سارے غیر مسلموں کو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر مسلم شاعری کرتے ہیں، اور میلاد پاک اب تو میلاد پاک جو ہے وہ گرجوں کے اندر بھی منایا جانا شروع ہو گیا ہے۔ جب سے یہ کلچر بڑا ہے اور لوگوں تک پہنچا ہے یہ پیغام محبت رسول کا، محبت مصطفیٰ کا، تو انسانیت کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا یہ جو میسج پہنچا ہے، اس میسج کی وجہ سے پوری دنیا اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اور ذکر مصطفیٰ میں شامل ہونے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو، مسلمانوں کو اپنے دل کو وسعت دینا چاہیے، اور وقت کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے، وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اپنے مسالک کو، اپنی انانیت کو، اپنے فرقوں کو، اپنے گروہوں کو، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عقیدے کو ایک طرف رکھ کر اپنے انداز کے ساتھ کوئی کانفرنسز کر لے، کوئی محافل کر لے، جس طرح کسی کا دل چاہتا ہے، سیرت النبی کے کانفرنسز کروائیں، دھوم مچا دیں، پورا مہینہ
ہر مسلمان کے چہرے کے اوپر فرحت اور راحت ہونی چاہیے. ہر مسلمان یہ اس مہینے کے اندر غیر مسلموں کو شو کر رہا ہو کہ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور میری محبت کو کم نہیں کیا جا سکتا، اور میری محبت، اس محبت کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے نہیں نکالا جا سکتا. یہ 12 ربیع الاول کو ہم ایک میسیج دیتے ہیں. ہمیں اپنے فرقوں کو، اپنے گروہوں کو، اپنی انا کو ایک طرف چھوڑ کر اس سبجیکٹ کو سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم اس پر غور کریں اور غور کر کے دیکھیں تو ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دھوم دھام کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی اپنے انداز میں اس دن کو زندہ رکھا، ذکر کیا، روزے رکھے، اس طرح یہ چلتا رہا ہے. لیکن آج جس انداز کے ساتھ چل رہا ہے، اگر صحابہ نے اس طرح نہیں بھی کیا تو وقت کی ضرورت ہے. صحابہ نے بے شمار کام وہ ایسے ہیں جو ہم کر رہے ہیں مگر صحابہ نے نہیں کیے ہیں، تو لیکن اس وقت وہ ضرورت نہیں تھی یا اس وقت وہ موضوع توجہ نہیں تھا. آج ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ ایک طرف ہم پاکستان کا دن منا رہے ہیں، ایک طرف ہم قائد اعظم کا دن منا رہے ہیں، باقی مشاہیر کا دن منا رہے ہیں، پوری امت مسلمہ اپنے اکابرین کا دن منا رہی ہے، اپنے ملک کے وجود میں آنے کا دن منا رہی ہے. تو پھر جس ذات کی، جس ہستی کی وجہ سے ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے، اس ذات کا ذکر آئے، اس ذات کا دن آئے اور خاموشی کے ساتھ گزر جائے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، تو یہ پھر مسلمان ہونے کا کیا تقاضا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب سیلیبریشنز کا دور آ گیا ہے. اب لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں. تو پھر ہم دھوم دھام سے سب سے بڑھ کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک، سیرت پاک، اسوہ پاک کا تذکرہ کریں، تاکہ یہ پتہ چلے، ساری انسانیت کو پتہ چلے کہ آج اس شخصیت کا برتھ ڈے ہے، آج اس ذات کی آمد کا دن ہے دنیا کے اندر، جو ہر شخص سے عظیم ہے، جو ساری کائنات سے عظیم ہے، جس کے قدموں کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جس جیسا کائنات میں نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا. آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری دھوم دھام کے ساتھ اس ذکر کو عام کریں، اس میلاد پاک کے ذکر کو عام کریں، میلاد پاک کو منانے کو عام کریں. گھر گھر، نگر نگر درود و سلام، محافل ذکر، محافل نعت اور خطابات، حضور کی سیرت کے تذکرے، حضور کے چہرہ مبارک کے تذکرے، حضور کی آنکھوں کے تذکرے، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کے تذکرے، حضور کے چلنے پھرنے کے تذکرے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ امت مسلمہ کے سامنے رکھیں، نہ صرف امت مسلمہ کے بلکہ پوری کائنات کے سامنے رکھیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس ذات کا اور جس شخصیت کا کہ یہ کارٹون بناتے ہیں اور خاکے بناتے ہیں بدبخت، ان کو پتہ چلے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. تو آج یہ موقع ہے، ہمیں اپنے من گھڑت تصورات سے نکلنا ہوگا، وقت کی ضرورت کو سمجھنا ہوگا اور تمام مسالک کو ایک ہی دن متفقہ طور پہ جائنٹلی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہیے، خوشیاں منانا چاہیے، غم کو ختم کرنا چاہیے اور امت کو موقع دینا چاہیے کہ کبھی وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس دن کو سیلیبریٹ کرے. اللہ رب العزت ہمیں وقت کی ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.